بہت قیمتی ہے، یہ دین بہت قیمتی ہے۔ اس دین کے لیے ابو الفضل کے ہاتھ کٹے، دین قیمتی ہے۔ یہ قیمتی دین میرے تمہارے ہاتھ میں امانت آیا ہے، یہ ہم نے بچوں کو دینا ہے، اس میں کمی نہیں کرو، اس کا میکینزم سیکھو۔ اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کا میکینزم ہے نورانیت پر۔ آپ کے اور میرے دل میں نورانیت ہوگی جو کیریکٹر سے آتی ہے۔ نالج پارٹ آف نورانیت ہے، فل نہیں ہے۔ نالج ہونا ضروری ہے، جہالت اچھی چیز نہیں ہے، علم اچھی چیز ہے، لیکن علم آل دا اسٹوری، ساری اسٹوری علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نورانیت اصل ہے۔ وہ نورانیت کیسے آتی ہے؟ اگر یہاں پر کوئی باپ ہو جو کہے مولانا مجھے بتاؤ میرے بچوں کے اندر کیسے بچے اچھے دیندار بنیں گے۔ بعض اوقات آتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا میں چاہتا ہوں میرا بچہ امام کی نصرت کرے، میں کیا کروں؟ تو میں اس سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بچہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیوں؟ تو میں کہتا ہوں اگر ہو چکا ہے نا تو آدھا کام ہو چکا ہے۔ تمہیں اسٹارٹ لینا تھا اس وقت سے جب تمہاری وائف پریگننٹ تھی۔ نورانیت وہاں سے آتی ہے۔ نورانیت صرف باپ سے نہیں آتی، نورانیت ماں سے آتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے تو نورانیت آتی ہے۔ اچھا نورانیت کیسے آتی ہے؟ اب ساری باتیں آ گئیں کہاں پہ؟ نورانیت پہ۔ کتابیں، درس، یہ سب اچھی چیزیں، بہت اچھی چیزیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اصل نورانیت یہ کیسے آتی ہے؟ یہ آتی ہے، اب مجھے آخر پہ لے کے جانا جلدی جلدی، یہ آتی کس سے؟ کنیکشن، اللہ سے کنیکشن سے آتی۔ اچھا یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوگا جو یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ مولانا بتاؤ میرا بچہ امام کے آبان و انصار کیسے بنے؟ ہوگا یہاں پر۔ میرا تجربہ کہتا ہے کوئی محفل ایسی نہیں ہے آج کل جہاں پر کوئی ایسا باپ نہ بیٹھا ہو جو اپنے بچے کو امام زمانہ کا صحابی بنانا چاہتا ہو۔ یہاں بیٹھے ہیں ایسے باپ، اگر بیٹھے ہیں یہاں پر اور کنفرم بیٹھے ہیں تو میں ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا دیکھو بیٹا سب سے امپورٹنٹ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ مولانا یہ کنیکشن کیسے ہوتا ہے؟ ایسنس، اکیلے میں بیٹھ جاؤ، کوئی سجدے میں ہو، نماز شب کا قنوت ہو، اکیلے میں بیٹھ جاؤ، سجدہ کرو، قنوت میں ہو، ایسے ہی بیٹھے ہو اور اپنے خدا سے گفتگو کرنا شروع کرو، خدا سے بات کرنا شروع کرو۔ کیا بات کروں؟ یہی کہہ دو کہ خدایا مجھے تجھ سے بات کرنا کیوں نہیں آتی؟ میں ساری دنیا سے بات کرتا ہوں، مجھے بات کرنی آتی ہے، مجھے تجھ سے بات کرنا کیوں نہیں آتی؟ یہی کہو۔ نسخہ کیا ہے؟ آخر میں لا کر کیا؟ نسخہ صرف ایک ہے، ہر روز 5-10 منٹ کے لیے خدا کے سامنے رو لو، سچے دل سے اپنی غلطیوں کو مان لو، اپنی کوتاہیوں کو قبول کر لو، جو گناہ کیے ہیں اس پہ مغفرت مانگو، جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کر لو۔ یہ 2 کام آپ اپنے اور خدا کے ساتھ میٹنگ میں روزانہ کریں۔ روزانہ، یس روزانہ رونا چاہیے، ضرور رو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے دل میں، قلب میں نورانیت آئے گی۔ یہ نورانیت تمہارے بچوں کو نورانیت دے گی۔ تم بھی کرو اور جو زوجہ ہے وہ بھی کرے۔ جتنا اس پریکٹس کو بڑھائیں گے۔ اچھا اب اس پریکٹس میں ایک مشکل ہے، اگر پچھلے دن میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آج میں رو پاؤں گا؟ نہیں۔ اگر آج میں نے کسی کو تنگ کیا ہے کل صبح خدا کے سامنے گریا ہوگا؟ نہیں۔ یہ گریا فوراً نہ ہونا بتا دے گا کہ کل میں نے کوئی غلط کام کر دیا،
اور اگر میں صبح کو اٹھوں اور میرا یہ دل چاہے آج مجھے خدا سے گفتگو کرنی ہے، میرا دل بے تاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل کوئی اچھا کام کر لیا ہے۔ دیکھو میں طالب علم ہوں اور میرا کام دین کو پریکٹس میں لانا، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، بعد میں سوچتا ہوں ہر آدمی کیسے ٹیسٹ نہیں کر سکتا، کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن میں ہی کرتا ہوں۔ تو میں نے اس ٹیسٹ میں یہ بات بہت دفعہ دیکھی ہے، اگر کسی دن کوئی غلط کام کروں گا تو کیا ہوگا؟ نماز اول وقت نہیں پڑھ سکتا، نماز میں اٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ نماز بہت اچھا اسکیل ہے۔ آپ کو اس کمرے میں دیکھنا ٹیمپریچر کتنا ہے، تو آپ کیا کہاں پہ دیکھیں گے؟ تھرمامیٹر پہ۔ نماز ہماری اسپرچویلٹی کا تھرمامیٹر ہے۔ اگر نماز میں اٹینشن ہے اس کا مطلب ہے اسپرچویلٹی از گڈ، اور اگر نماز میں دماغ اڑ رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج گاڑی پنچر ہے، آج کام صحیح نہیں چل رہا ہے، آج کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا اب اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے؟ صبح کو اٹھا دیکھا نماز قضا ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کل کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، اس کا مطلب پچھلے دن کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی بہت بڑی خرابی کر دی۔ میں ساری خرابیاں کرتا رہا ہوں، میرا بچہ امام زمانہ کا صحابی بن جائے گا؟ بھائی میرے، اللہ کے فرشتوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے جانتے ہیں کہاں پہ کیا دینا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ کیا کریں؟ میں یہ کروں کہ اگر مجھے اپنے بچوں کی بھلائی چاہیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کا پروٹیکشن چاہیے، تو میں روزانہ خدا کے سامنے کچھ نہ کچھ فریاد کروں۔ اب میں آپ کو اس کو اسکیل کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، اس کو تھرمامیٹر کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے نا تو یہ سمجھ لو آپ کی اسپرچویلٹی کی جو ریل ہے وہ پٹری پر ہے۔ ریونین میں ٹرین تو ہوگی نہیں، میرے خیال میں نہیں ہوگی، لیکن ٹرین چلتی تو دیکھی ہوگی نا، ٹرین پٹری پہ چلتی ہے، پٹری سے اتر گئی تو پھر ٹرین نہیں چلتی۔ اگر آپ خدا کے سامنے گریہ کر رہے ہیں، خدا کے سامنے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بول رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی اسپرچویلٹی پٹری پر ہے۔ اور اگر یہ ٹائم نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈی ریل ہو گئی ہے، ریل باہر چلی گئی ہے، آپ کو ریل واپس لانی ہے۔ ابھی مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا، مثلا میرا جیسا کوئی آدمی ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی سینئر کوئی کہے مولانا میری اتنی عمر ہو گئی مجھے یہ ہیبٹ نہیں ہوئی ابھی تک، تو میں اس سے کہوں گا دیکھو بھائی اگر زندگی کا ایک دن بھی باقی ہے نا تب بھی کر لو، ایک دن بھی باقی ہے تب بھی کر لو۔ اور اگر کوئی جوان ہو اور وہ یہ کہے مولانا میں تو ابھی بالغ ہوا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا بیٹا تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، ابھی شروع کر لو، ابھی شروع کر لو۔ کوئی بچہ یہاں پر ہو کہ مولانا میں یہ کر سکتا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا اگر تم نے کر لیا نا تو عذاب ہم سے بھی دور ہو جائیں گے، ہم سے بھی خدا معاف کر دے گا سارے۔ تو عزیزان محترم، اصل یہاں پر ہے، آپ اس کو صحیح کرو، آپ کی نیکسٹ جنریشن کے اوپر بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب ممکن ہے میں بالکل آخر پہ جاتے ہوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی بچے وہ جو کوشچنز کرتے ہیں توحید کے بارے میں انہیں کون جواب دے گا؟ اس کو میں کل ذکر کروں گا۔ بچے جو سیکولر ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ میں کل تھوڑا اس کو ڈسکس کروں گا، سیکولر کیوں ہوتے ہیں بچے، سیکولرزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے مجھے یہ صحیح کرنا ہے۔ آپ پہلے اس کو صحیح کرو، باقی کام خدا سنبھال لے گا۔ آیت اللہ بہجت کا ذکر میں نے پہلے دن بھی کیا تھا، آج دوبارہ کروں گا اور اس پہ اختتام کرنا چاہ رہا ہوں۔ نیک ذکر ہے انشاءاللہ۔ وہ مرحوم ایک روایت پڑھتے تھے بہت زیادہ، اصول کافی سے، اصول کافی سے ایک روایت تھی، وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور وہ بہت سادہ روایت 2 لفظوں میں بیان ہوئی ہے، میں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے امام معصوم سے روایت فرمائے تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ ایک اور روایت میں کہا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا۔
خدایا مجھے نہیں پتا میرے بچے خدا پہ پتہ نہیں کیا کیا اعتراض کرتے ہیں، کہاں سے سیکھ کے لاتے ہیں، مجھے ان کا جواب نہیں پتا۔ خدا کہہ رہے تم پرواہ نہیں کرو، تم جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ میں سنبھال لوں گا۔ پہلے اس پہ تو عمل کرو جو جانتے ہو۔ تو پیرنٹس کیا کریں؟ بھائی اپنے علم پر عمل کرو۔ تمہیں پتہ چل گیا نا کہ خدا سے بات کرنی چاہیے، پہلے بھی کہا ہوگا لوگوں نے، کرو۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 5 منٹ۔ بچوں کی خاطر 5 منٹ نہیں دے سکتے خدا کو؟ اگر آپ نے ہم سے یہ سیکھ لیا نا، یہ جو ابھی بات کہی ہے، سمجھنے کمال ہو گیا، یہ سب سے بڑا کام ہو گیا۔ چونکہ جس کے اندر یہ ہیبٹ بن جاتی ہے، خدا اسے خود بخود اپنے نزدیک رکھ لیتا ہے۔ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، اگر کوئی روزانہ میرے گھر پر آئے، میں حقیر انسان ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میں جاہل بھی ہوں، کوئی روزانہ میرے گھر پر آئے اور 5 منٹ تک دروازہ کھٹکھٹا کر کہے میری ایک ضرورت ہے پوری کرو، پہلے دن پوری نہیں کروں گا، دوسرے دن پوری نہیں کروں گا، کبھی تو شرم آئے گی نا؟ کبھی تو شرم آئے گی، دروازہ کھول کے پوچھوں گا بھائی تیری کیا ضرورت ہے؟ اگر تم روزانہ 5 منٹ خدا کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاؤ رو رو کر، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو کریم ہے، وہ کریم ہے۔ پروردگار تجھے سیدہ زہرا کی تقدس کا واسطہ، اے پاک پروردگار تجھے ان کے نورانی بابرکت بافضیلت گھر کا واسطہ، خدا تجھے ان کے اور ان کی اولاد طاہرہ کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے شوہر، ان کے والد کا واسطہ، خدایا ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں دین کے راستے پر باقی رہنے، مزید آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا نصراً بعد نصراً ان تمام عظیم الشان ہستیوں کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، نصراً بعد نصراً تمام نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے قرآن کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے نام پر ہیں، خدایا تجھے وقت کے امام کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو کہیں بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، مظلوم ہیں، خدایا ان تمام کو بحق اسرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما۔ خدایا دنیا کے مظلوم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ان تمام مظلوموں کو، بالاخص یمن کے مظلوموں کو، ملت ایران کی قوم سیلاب کی زد میں ہے، خدایا ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار یہ جو دنیا کے ظالمین ہیں اور ان میں آل سعود پیش قدم ہے، خدایا ان تمام ظالمین کو قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا تجھے باب الحوائج کا واسطہ، تجھے مولا ابو الفضل العباس کے اس ایثار کا، وفاداری کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، اولادوں کو قیامت تک اہل بیت کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد آلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔